Al Imran DVD Center, Russia, Italy. Al Imran DVD Center, Russia, Italy کے علاوہ پاکستان میں منعقدہ مجالس رضا کی ڈیویڈیز، زیارت مقدسہ ایران عراق شام کی مکمل ڈیویڈیز اردو ڈبنگ کے ساتھ، علماء امامیہ کے ساتھ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے مناظرہ کی ڈیویڈیز، تمام نواخان پارٹیز کی مناجات، DVD Center, Russia, Italy. براہ رابطہ سید ذل حسنین جعفری، سیل 3294 759999 and 327 423 1167. Email sayyidhillhasnain@yahoo.com. Imamia Welfare Organization, Italy, Brescia. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سننے والے سمجھتے ہیں جی مجلس نام ہی اس چیز کا ہے کہ آنے والا آئے 10 نعرے لگوائے اس کے بعد مصائب ہو، بڑی مقبول مجلس ہے. نعرے لگوانا بہت بڑا ثواب ہے، مظلوم کربلا پہ رونا بہت بڑا ثواب ہے، حتیٰ کہ ذریعہ نجات ہے. مگر یہ مجالس جو ہوتی ہیں ان میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ خرچنے والے نے خرچ کیا کیا ہے، دینے والے نے دیا کیا ہے. ماشاءاللہ، بسم اللہ. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، آواز قدرت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد کچھ بھی نہیں ہے الا رسول، مگر رسول ہیں. لا الہ، معبود ہے ہی کوئی نہیں، الا اللہ، مگر اللہ ہے. مطلب کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وما محمد، محمد کچھ نہیں ہے الا رسول، مگر رسول ہیں. مطلب کیا کہ گھر میں ہوں تو رسول ہیں، بازار میں ہوں تو رسول ہیں، مسجد میں ہوں تو رسول ہیں، ممبر پہ ہوں تو رسول ہیں، جہاں بھی ہوں جو کہیں وہ رسول ہیں. اچھا، اللہ کہہ رہا ہے محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول ہیں، جبکہ ہم نے تاریخ میں دیکھا، حدیث میں دیکھا، حضرت محمد تو حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت محمد تو عبد المطلب کے پوتے ہیں، حضرت محمد تو حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت محمد تو سیدہ زہرا کے باپ ہیں، حضرت محمد تو حسن و حسین کے نانا ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے وما محمد، محمد کچھ نہیں ہے الا رسول، مگر رسول ہیں. جب میں نے علماء سے جا کے پوچھا کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے تو انہوں نے بتایا اصل میں اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ دنیا کو بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اے دنیا والو، محمد کچھ بھی نہیں ہے مگر ہر لمحہ رسول ہیں، ہر وقت رسول ہیں، ہر گھڑی رسول ہیں، ہر جگہ پہ رسول ہیں. مطلب کیا کہ اگر حسین کو وہ کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں تو نواسے کو نہیں اٹھایا، رسالت اٹھا رہی ہے. لانے نے نہیں اٹھایا، رسالت اٹھا رہی ہے. اگر علی کو مور رسالت پہ کہتے ہیں کہ قدم رکھو تو محمد نہیں کہہ رہا، رسالت کہہ رہی ہے. اگر ابو طالب سے مدد مانگتے ہیں، اگر ابو طالب سے مدد مانگتے ہیں تو بھتیجے سے نہیں، رسالت ابو طالب سے مدد مانگ رہی ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، اگر سیدہ کے لیے پیغمبر اٹھ کے استقبال کرتے ہیں تو باپ نہیں اٹھ رہے، رسالت اٹھ رہی ہے. رسالت اٹھ رہی ہے. سوا پر محمد وآل محمد. مسجد نبوی میں خطبہ دیتے دیتے دیکھتے ہیں کہ یکدم مسجد کا دروازہ کھلتا ہے. اچھا، جب دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا شہزادہ ہے جو مسجد میں داخل ہوتا ہے. جو ہی داخل ہوتا ہے پیغمبر دیکھتے ہیں
اچھا خطبہ چل رہا ہے، دوران خطبہ یہ کبھی بھی اس مجمع میں شہزادہ آ نہیں سکتا، اس کے آنے میں کوئی مصلحت ہے، یعنی جو کرتے ہیں مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، جو ہی داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شہزادہ آ رہا ہے۔ شہزادے کے آبا نے قدموں میں الجھنا شروع کیا۔ امامت کی آبا کبھی بھی قدموں میں الجھ نہیں سکتی، اس الجھنے میں کوئی مصلحت ہے۔ قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی، امامت کے قدموں میں کبھی بھی لڑکھڑاہٹ نہیں پیدا ہو سکتی، ان قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہونے میں کوئی حکمت ہے۔ شہزادہ زمین بوس ہونے لگا، امامت کبھی بھی زمین بوس نہیں ہو سکتی، اس امامت کے زمین بوس ہونے میں بھی کوئی حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ جو ہی رسول خدا نے دیکھا فوراً اپنے خطبے کو وہیں پہ بند کرتے ہیں، آتے ہیں شہزادے کو اٹھاتے ہیں۔ اچھا جب رسول خطبہ دے رہے ہیں تو سارے اصحاب کی نظر کہاں پہ ہوگی؟ رسول کے چہرے پر۔ اب جہاں جہاں رسول جا رہے ہیں وہاں وہاں اصحاب کی نظریں جا رہی ہیں، وہاں جاتے ہیں، جا کر اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ یہاں روک کے ایک میں جملہ دینا چاہ رہا ہوں دوستو، وہ جملہ یہ ہے کہ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، سامنے سے میرا بیٹا آتا ہے، زمین پہ گرتا ہے، میں جا کر اس کو اٹھاتا ہوں، آپ سبھی مجھے کہیں گے دیکھو جی یہ بھی کوئی آداب ممبر ہے، ذکر بہتر تھا، ذکر افضل تھا، یا آپ کا بیٹا افضل تھا؟ ہمیں اشارہ کر دیتے، ہم جا کر آپ کے بیٹے کو اٹھا لیتے۔ آپ نے یوں کہنا ہے اور میں نے جانا بھی نہیں، اسی وجہ سے کہ کوئی کیا کہے گا۔ اچھا جب سامنے الماری میں سے قرآن پاک گرنے لگے، میں نے آپ کی پرواہ نہیں کرنی کہ مجمع کیا کہے گا، میں ایک سیکنڈ میں جاؤں گا، اس قرآن کو اٹھاؤں گا، سینے سے لگاؤں گا، چوم کے پھر اس کو الماری میں رکھوں گا۔ پیغمبر سے پوچھئے یا رسول اللہ شہزادہ ہی تھا، اگر گرا ہے تو اب جانے کا کیا وقت ہے؟ کسی کو کہہ دیجئے بڑی بڑی تیز سواریاں یہاں موجود ہیں، کسی کو کہہ دیجئے جا کے میرے اس شہزادے کو اٹھا لیجئے، علی سے کہہ دیجئے کہ اپنے لال کو اٹھا لیجئے، آپ خود کیوں گئے؟ آپ خود کیوں گئے؟ یقیناً جواب ملے گا۔ اور دنیا والوں، میں نے منبر کو چھوڑا، میں نے خطبے کو چھوڑا، میں سارے مجمع کو کراس کر کے وہاں اس لیے نہیں گیا کہ میرا نواسا گر رہا ہے، وہاں اس لیے نہیں گیا کہ حسین زمین بوس ہو رہا ہے، وہاں میں اس لیے گیا ہوں کہ اس کو اٹھاؤں، لوگوں کو دکھاؤں، سینے سے لگاؤں اور لوگوں کو بتا دوں میں حسین سمجھ کے نہیں اٹھا رہا، نواسا سمجھ کے نہیں اٹھا رہا، میں وارث قرآن سمجھ کے، محافظ قرآن سمجھ کے، رات کے قرآن سمجھ کے، دین اسلام سمجھ کے اٹھا رہا۔ صاحب کافی ٹائم سے تشریف فرما ہیں، تو ان کو میں نے بہت زیادہ زحمت نہیں دینی، 10 سال کے بعد اس ممبر سے گفتگو کرنے کا ٹائم ملا ہے تو زیادہ زیادہ 5-7 منٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ یہ تو آپ کی مہربانی ہے، مجھے بتانے والوں نے بتایا ہے کہ ٹائم انتہائی مختصر ہے۔ بہرحال مجھے یہ بھی کہا گیا کہ قبلہ کے بعد آپ پڑھیں، میں نے کہا کہ آداب ممبر میں بہتر سمجھتا ہوں کس نے کس کے بعد پڑھنا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ ماحول بنائیں تو یقین کیجئے 5 منٹوں میں مجلس مکمل ہونے والی ہے۔ صلوات بار محمد و آل محمد۔ اٹھا کے لاتے ہیں ممبر پہ، اچھا اب وہاں آتے ہیں، اٹھانے سے پہلے جب خطبہ دے رہے تھے، جو کچھ بیان کر رہے تھے، دین بتا رہے تھے، توحید بتا رہے ہوں گے، رسالت بتا رہے ہوں گے،
नबूवत बता रहे होंगे, इमामत बता रहे होंगे, नमाज रोजा जो भी बता रहे होंगे, दीन ही बता रहे होंगे। अच्छा, अब जो लेकर आए हैं, जहां खुतबा छोड़ा था क्या वहां से शुरू किया? तारीख कहती है नहीं, वहां से नहीं, अब जिस नात के कुरान को लेके आए हैं वह पढ़ना शुरू कर दिया। यानी कि जब मैंने अपने बच्चे को गिरते देखा, मैं नहीं गया उठाने के लिए, कुरान को गिरते देखा, मैंने उठाया। अब मेरी मर्जी है कि उस कुरान को चूमने के बाद अलमारी में रख दूं या लाकर इधर रख के खोल के जिस वर्के से शुरू कर दूं। आप एतराज नहीं करेंगे जी, तबलीगी थी ना, तकरीरी थी ना, मजलिसी थी ना, तब तो क्या, अगर वो बात वहां रह गई, कुरान ही शुरू कर रहा है ना, जो वर्क उठाऊंगा पढ़ना शुरू कर दूंगा, किसी का एतराज नहीं होगा। यही वजह है पैगंबर ने जब हुसैन को उठाया, वापस मिंबर पे लाए और लाकर फरमाते हैं या यूहन्नास हाज़ा हुसैनुन, और दुनिया वालों ये हुसैन है, फारिफू हो, इसको पहचान लो, वफज़लू हो, इसकी फजीलत का इकरार कर लो, वंसरू हो, जब कभी कोई मौका मिले तो इसकी मदद करना। उसके बाद फरमाते हैं हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन, ये हुसैन मुझसे है और मैं इससे हूं। जद्दहू फिल जन्ना, इसका दादा जन्नती है, जद्दतहू फिल जन्ना, इसकी दादी जन्नती है, अना जद्दहू फिल जन्ना, मैं इसका नाना जन्नती हूँ। जद्दतहू फिल जन्ना, इसकी नानी जन्नती है, अम्महू फिल जन्ना, इसका चचा जन्नती है, अबूहू फिल जन्ना, इसका बाप जन्नती है, अखूहू फिल जन्ना, इसका भाई जन्नती है, उम्महू फिल जन्ना, इसकी माँ जन्नती है। मेरा मजमा खामोश इसलिए है कि तू फकत ये बता रहा है कि इसका बाप जन्नती है, जबकि हमने तारीख में देखा है कि पैगंबर फरमाते हैं या अली अंता कसीमुन नार वल जन्ना, ये दुनिया वालों अली फकत जन्नती नहीं, ये तो जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने वाला है। आप इसलिए खामोश है कि तू बता रहा है कि इसकी माँ जन्नती है, जबकि हमने तारीख में देखा है कि इसकी माँ तो खातून जन्नत है। आप इसलिए खामोश हैं कि मैं कह रहा हूं इसका भाई जन्नती है, और तारीख कहती है अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहल जन्ना, कि इसका भाई तो जन्नत के जवानों का सरदार है। नहीं दोस्तों, हदीस में इसलिए शुरू कर रहा हूं, पैगंबर आखिर पे फरमाते हैं मुहिब्बहू फिल जन्ना, इसका चाहने वाला जन्नती है। इससे ऊपर वाला जुमला क्या है? पैगंबर फरमाते हैं मुहिब्बहू फी मुहिब्बिही फिल जन्ना, इसके चाहने वाले का चाहने वाला भी जन्नत। का फकत एक जुमला हो बिस्मिल्लाह। मैंने एक आयत पढ़ी है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, निगाह कुदरत में मोहम्मद ऑपरेशन कराने का मोहताज नहीं है, निगाह नबूवत में मोहम्मद इस बात का मोहताज नहीं है कि अली का शागिर्द आकर कहे कि तू अनपढ़ है, अली का शागिर्द आके जबरील कहे कि तू अनपढ़ है। दोस्तों, मोहम्मद उस जात का नाम है जो अपने इन दोनों शहजादों के मुतल्लिक कहते हैं हाज़ाने इमामाने कामाओ का आदा, और दुनिया वालों हसन और हुसैन दोनों इमाम हैं, खा खड़े हुए हों या बैठे हुए। बस कहना ये चाह रहा हूं कि जब सुबह ईद हुई, मैंने वाकया कोई भी नहीं पढ़ना, वाकयात आपको सब याद हैं। सुबह ईद है, अम्मा सबके नए कपड़े, तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास नहीं, दिए हुए नहीं, लेके आएगा, लेके आएगा। अच्छा, कपड़े मिले, आते हैं नाना की खिदमत में। नाना हमारे पास वो कपड़े हैं कायनात में जो किसी शहजादे के पास कपड़े, किसी शहजादे के पास कपड़े नहीं है। नाना हमें सवारी वो दीजिए
जो किसी के पास ना हो, सवारी वो दीजिए जो किसी के पास ना हो। पैगंबर ने ये नहीं कहा कि ये सवारी बड़ी तेज दौड़ती है, ये ले लो। ये नहीं कहा ये सवारी बड़ी तेज दौड़ती है, ये ले लो। किसी की तरफ इशारा नहीं किया। क्यों? हसनैन ने कहा था कपड़े वो मिले हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, सवारी वो दीजिए जो किसी के पास ना हो। तो दोस्तों, पैगंबर ने हसनैन शरीफैन को वो सवारी दी जो रसूल को खुद भी नसीब नहीं हुई। फरमाते हैं अच्छा बेटा तो फिर सवार हो जाओ। सवार हुए, चलने लगे। दोनों शहजादे कहते हैं लोगों की सवारियों के पास उनकी लगामें हैं, हमारे पास मुहार नहीं है, एक मुहार दे दीजिए। वो जुल्फे पकड़ के जिनकी अल्लाह कस्में उठाता है, आधी जुल्फे हसन के हवाले कर देते हैं, आधी जुल्फे हुसैन के हवाले कर देते हैं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ भी नहीं है। जो करते हैं रसालत से करते हैं, जो करते हैं नबूवत से करते हैं, जो करते हैं वही इलाही से करते हैं। जब जुल्फें पकड़ा दी गई, पैगंबर फरमाते हैं बेटा तुम्हारे कपड़े दुनिया में किसी के पास नहीं है, तुम जैसे कपड़े किसी के पास नहीं, तुम्हारी जैसी सवारी किसी के पास नहीं, और दुनिया के पास जितनी सवारियां हैं किसी के पास उस जैसी मुहार नहीं जिस जैसी तुम्हारे पास है। अच्छा अब चलने लगे। यहां रोक के एक जुमला कहूंगा, या रसूल अल्लाह, छोटे छोटे बच्चों को आपने वो जुल्फे पकड़ा दी हैं जिनकी अल्लाह कसमें उठाता है। या रसूल अल्लाह, दोनों के दरमियान कहीं तसादम ना हो जाए। हसन चाहे कि आप दाएं मुड़े, हुसैन चाहे आप बाएं मुड़े, मुझे यकीनन जवाब मिलेगा तुम्हें पता ही नहीं। ये दुनिया के आम बच्चों की तरह नहीं है जिनकी ज़हनियत अलहदा हो, जिनके ख्यालात अलहदा हो। ये वो दो शहजादे हैं जिनका नूर एक है, जिनकी खिलकत एक है, जिनका बाप एक है, जिनकी माँ एक है, जिनका नाना एक है, जिनकी नानी एक है, जिनकी जन्नत एक है। चलने लगे। मैंने बाजार की सारी सैर नहीं पढ़नी, किसने देखा क्या कहा क्या जवाब मिला नहीं पढ़ना, एक जुमला। जब चलने लगे, अच्छा वो जुमला क्या है जो आपको दे के मैं दो जुमले जिक्र मुसाहब पढ़ना चाह रहा हूं। वो जुमला ये है, जब चलने लगे आधी मुहार इस तरफ, आधी मुहार इस तरफ। या रसूल अल्लाह तसादम ना हो जाए। जवाब मिलता है तुम्हें पता ही नहीं, अल्लाह कह रहा है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, रसूल जो करता है रसालत से करता है, रिश्तेदारी से नहीं करता। अच्छा जब चलने लगे सबको हुक्म है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि दुनिया वालों कायनात के लिए बेहतरीन नमूना रसूल की जात है। मतलब क्या कि आदम उधर चलो जहां रसूल चले, नूह उधर चलो जहां रसूल चले, इब्राहिम उधर चलो जहां रसूल चले, इस्माइल उधर चलो जहां रसूल चले, मूसा उधर चलो जहां रसूल चले, अंबिया उधर चलो जहां रसूल चले, रसूल उधर चलो जहां रसूल चले। आवाज़े कुदरत है हबीब वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वायुन यूहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। हबीब तुम उधर चलो जहां हसन हुसैन तुम्हें लेके जाए। नाना हर सवारी बोल रही है, हमारी सवारी की बोली होनी चाहिए। शहजादों कौन सी बोली होनी चाहिए? तारीख जाके पढ़ लेना। कौन सी बोली होनी चाहिए? नाना ऊंट की आवाज होनी चाहिए। अब तारीख पढ़ के देखो पैगंबर बोले या नहीं, किसके कहने पे बोले? हसन हुसैन के कहने पे बोले। हाथ जोड़ के कहूंगा या रसूल अल्लाह, आप तो वही इलाही के बगैर बोलते ही नहीं। पता चला रसूल अगर ऊंट की जबान बोलते हैं हसनैन के लिए तो अपनी मर्जी से नहीं, मर्जी खुदा से। अपनी जुल्फे पकड़ाते हैं अपनी मर्जी से नहीं, मर्जी खुदा से। मोरे नबूवत पे सवार करा लेते हैं अपनी मर्जी से नहीं, मर्जी खुदा से। समझ जाती दुनिया वारसाने कुरान को। अज़ादारों रोने वालों,
تو پھر کبھی بھی زہرا زادیاں بازاروں میں نہ آتی. میں نے بہت لمبا چوڑا مصاحب نہیں پڑھتا, بہت اچھا مصاحب آپ سن چکے, بہت اچھا مصاحب میرے بعد آپ سنیں گے. میں نے تبرکاً 2 جملے کہنے ہیں. رونے والوں, اگر یہ جملہ ذہن میں آ جائے نا, عبادت مکمل ہو جاتی ہے. کون سا جملہ؟ سمجھ جاتی دنیا علی اور اولاد علی کو, زہرا زادیاں بازاروں میں نہ آتی. اللہ اکبر. 10 دن آپ نے مصحف سنا. جو اشرا ختم ہوا ہے یہ حسین کا اشرا تھا, جو اشرا شروع ہے یہ زینب کا اشرا ہے. رونے والوں, 10 محرم کو بڑی قربانیاں ہوئی ہیں, مگر مرد کی جنگ مرد کے ساتھ تھی. امام سجاد سے کسی نے پوچھا تھا, جب واپس آئے ہیں نا کوفہ اور شام کو فتح کر کے, کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پہ آئے؟ پوچھنے والے کو شک یہ تھا, امام فرمائیں گے جب علی اکبر کے جگر میں برچھی لگی. اللہ تعالیٰ آپ کے آنسو قبول کرے. رونے والوں, جو بقیہ چھوڑ کے آتی ہے ہمارے نعرے سننے نہیں آتی, وہ اپنا رومال لے کے آتی ہے کہ مومن 2 آنسو بہائے, میں حسین کے زخموں کی مرہم لے کے جاؤں. عزاداروں, رونے والوں, کسی نے پوچھا مولا سجاد سب سے زیادہ مصائب کہاں پہ آئے؟ پوچھنے والے کے ذہن میں تھا, امام فرمائیں گے جب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے, یا فرمائیں گے جب علی اصغر کو تیر لگا. عزاداروں, رونے والوں, خون رونے والے امام ایک ہی جملہ کہتے ہیں, الشام الشام الشام. اللہ اکبر. بس آپ کی آنکھیں برس گئیں. میں نے ایک جملہ کہنا ہے, عزاداروں, رونے والوں, دعا کیا کرو, خدا کرے کوئی شریف زادی بے ردا بازار میں نہ جائے. کوئی شریف زادی بے ردا بازار میں نہ جائے. عزاداروں, جب امام سجاد مدینہ سے چلے ہیں تو بیمار نہیں تھے. بیمار کر گئی ہے میرے مولا کو کربلا, بیمار کر گئی ہے شام. بس میں نے صرف اتنا کہنا ہے کہ کوئی شریف زادی اپنے سارے درد اپنے باپ کو نہیں بتاتی. آنسو اس وقت مومن کو آتا ہے جب بات سمجھ میں آتی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, کوئی شریف زادی اپنے سارے درد باپ کو نہیں بتاتی, بھائی کو نہیں بتاتی, بیٹے کو نہیں بتاتی. اور رونے والوں, سیدو غیر سیدو, جب اس شریف زادی کی ماں سامنے آ جاتی ہے نا تو پھر کوئی درد نہیں چھپاتی. رونے والوں, کوفہ و شام کو فتح کرنے کے بعد علی کی بیٹی جب واپس آئی ہے نا مدینے میں, تو سیدھی گئی ہے ماں زہرا کی قبر پہ. تاریخ کہتی ہے ماں زہرا کی قبر کو گلے لگا کے میں نے آپ کی توقع سے پہلے ممبر چھوڑ دینا ہے. اور رونے والوں, جاتی ہے سیدھی ماں زہرا کی قبر پہ, دونوں ہاتھ قبر پہ رکھ کے ماں زہرا کی قبر کو گلے لگا کے بی بی رو کے کہتی ہے, اماں آپ ایک دربار سے خالی واپس آ کے مر گئی. اماں پوچھ سجاد سے, میں نے کئی دربار دیکھے, کر لو عبادت جس نے کرنی ہے. اور رونے والوں, بی بی رو کے کہتی ہے اماں سجاد سے پوچھ, میں نے کئی بازار دیکھے, میں نے کئی موڑ دیکھے, میں نے کئی چوک دیکھے. اماں آپ ایک دربار سے خالی واپس آ کے مر گئی. اماں جب آپ دربار گئی تھی
تو آپ کے ہاتھ آزاد تھے۔ اما پوچھ سجاد سے 11 محرم کو بے پلان اونٹ لائے گئے اور ہمارے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے۔ اما جب میں دربار گئی میرے ہاتھ پسے گردن باندھے ہوئے تھے۔ عزاداروں رونے والوں سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، ہماری ماں بہن کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہوں، بازار میں جا رہی ہو ہمارا جگر پھٹتا ہے، کہاں علی کی بیٹی کہاں علی کی بیٹی زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ بی بی رو کے کہتی ہے اماں جب آپ دربار گئی تھی آپ کے سر پہ چادر موجود تھی، آپ کے دائیں بھی پردہ تھا، آپ کے بائیں بھی پردہ تھا، آپ کے سامنے بھی پردہ تھا، آپ کے پیچھے بھی پردہ تھا۔ اماں جب تو دربار گئی تیرے دائیں بائیں تیرے آگے پیچھے مدینے کی شریف زادیاں تھیں۔ اماں جب میں دربار گئی دائیں دیکھتی تھی مجھے علی اکبر کا قاتل نظر آتا تھا، بائیں دیکھتی تھی مجھے قاسم کا قاتل نظر آتا تھا۔ اماں میں سامنے دیکھتی تھی نوکے نیزہ پہ میرا بھیا حسین قرآن پڑھ کے کہہ رہا تھا لوگوں آنکھیں بند کر لو علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ ایک جملہ اور سن لو، اور رونے والوں بی بی رو کے کہتی ہے اماں جب آپ دربار گئی تھی آپ کے ہاتھ آزاد تھے، جب میں دربار گئی تھی میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ اماں جب آپ دربار گئی آپ کے سر پہ ردا تھی، اماں جب میں دربار گئی میرے سر پہ ردا نہیں خاک کربلا تھی۔ اماں تو صحابی کے دربار گئی میں شرابی کے دربار گئی۔ اماں جب آپ دربار گئی آپ کی سنتا کوئی نہیں تھا، پوچھ سجاد سے جب میں دربار گئی میں نے ایسا خطبہ دیا ایک نابینا صحابی کھڑے ہو کے پوچھتا ہے ایو الناس، او لوگو این علی ابن ابی طالب، علی کہاں سے آگے شرابی کے بازار و دربار میں۔ اماں جب میں نے خطبہ شروع کیا سجاد سے پوچھ، ایک نابینا اٹھ کے کہتا ہے علی کہاں سے آگے، قریب والے دوست اس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھی کہتے ہیں نابینا تیری آنکھیں نہیں، ہوش کر علی نہیں آئے۔ رو کے کہتا ہے اگر علی نہیں تو علی کا کون سا بیٹا شرابی کے دربار میں آ گیا۔ ساتھی تڑپ کے کہتے ہیں بیٹا نہیں علی کی بیٹی زینب شرابی کے دربار میں آ گئی۔ اماں تیرے دربار میں میرے دربار میں بڑا فرق ہے۔ اماں جب آپ دربار گئی تھی دربار صحابی کا تھا، اماں جب میں دربار گئی دربار شرابی کا تھا۔ بس سزاداروں رونے والوں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ زینب کوفہ و شام کو فتح کر کے آئی ہے۔ جب کہا نا اماں آپ بھی دربار گئی میں بھی دربار گئی، قبر بطول کو زلزلہ آنا شروع ہوا، جب زہرا کی قبر کانپنے لگی زینب تڑپ کے کہتی ہے اماں کربلا کے میدان میں جو بھی شہید زین سے زمین پہ آتا تھا ہم اس کا نام لے کے بیان کرتی تھی۔ اکبر گرا تھا ہم نے کہا وا اکبرا، اونو محمد گرے تھے ہم نے کہا وا اونا وا محمدہ، قاسم کی لاش تقسیم ہوئی تھی ہم نے کہا وا قاسمہ۔ اور رونے والوں آخری جملہ منبر چھوڑ رہا ہوں، بی بی رو کے کہتی ہے اماں کربلا کے میدان میں جب میرا عباس زین سے زمین پہ آیا ہر بی بی کا ایک ہی آواز تھی واہ جابا آیا میرا پردہ